سمندروں سے یہ کوئی کہہ دے غرور کو رکھ دے ساحلوں پر۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا آئی آر مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، لوک سبھا چناؤ کے نتیجے آنے کے بعد سے لگاتار مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہماچل پردیش کے ناہن میں مسلمانوں کی 18 دکانیں لوٹ لی گئی، جن کی کہیں بھی چرچا نہیں ہے۔ چلیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ سیاسی حالات کی وجہ سے کم نہ پڑے، کمزور نہ پڑے، کیونکہ یقیناً بہت مشکل وقت ہے۔ ایسے وقت میں چپ رہے تو اچھا نہیں رہے گا۔ لبوں پر ہم سجا کر آیتیں قرآن نکلے ہیں، وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں۔ زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں۔ آنے والے دنوں میں مجھے تو بس اس بات کا سکون ہے، اس بات کا فخر ہے کہ آنے والے 15-20 سال بعد، 25 سال بعد، 30 سال بعد جب میرے بعد کی پیڑھی، میرے بعد کی نسل مجھ سے یہ پوچھے گی کہ جب دلی کی گدی پر بیٹھے ہوئے ظالم لوگ ظلم کر رہے تھے تو اس سمے کہاں تھے، تب مجھے یہ شرمندگی سے اپنا چہرہ نہ جھکانا پڑے کہ نہیں میں اس سمے چپ بیٹھا تھا۔ میں ان سے کہہ سکوں کہ میں اپنے پوری طاقت کے ساتھ اس وقت بھی لڑ رہا تھا، آج بھی لڑ رہا ہوں، انشاءاللہ پوری زندگی لڑتا رہوں گا۔ میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں، میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں۔ اس موڈ سے الگ ہٹ کے 2-3 شعر سنیے۔ میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں، میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں۔ میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں، میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں۔ میں تیز طوفان میں زندگی کو تلاش کرنا سکھا رہا ہوں۔ سمندروں سے یہ کوئی کہہ دے غرور کو رکھ دے ساحلوں پر۔ سمندروں سے یہ کوئی کہہ دے غرور کو رکھ دے ساحلوں پر۔ میں ان تھپیڑوں میں اپنی کشتی کو پار کرنا سکھا رہا ہوں۔ میں ان تھپیڑوں میں اپنی کشتی کو پار کرنا سکھا رہا ہوں۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد آثار قیامت اور فتنہ دجال کتاب سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ دوزخ کی آگ اور جہنم کے طبقات۔ بخاری و مسلم و ترمذی سب میں ہے، دوزخ کی آگ یہاں کی آگ سے 70 حصے زیادہ گرم ہے۔ اس کا رنگ شروع میں سفید تھا، پھر 1000 برس بعد سرخ ہو گیا، اب سیاہ ہے۔ اس کے 7 طبقے ہیں جن میں ایک ایک بڑا پھاٹک ہے۔ پہلا طبقہ گنہگار مسلمانوں اور کفار کے لیے مخصوص ہے جو باوجود شرک کے پیغمبروں کی حمایت کرتے تھے۔ دیگر طبقات مشرکین، آتش پرست، یہودی، نصارہ اور منافقین کے لیے مقرر ہیں۔ ان طبقوں کے نام یہ ہیں۔ قرآن کریم میں دروازوں کا ذکر یوں ہے: لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ اس آیت میں 8 دروازوں سے 8 طبقے مراد ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ 8 دروازے اوپر تلے ہیں۔ ان طبقوں کے نام قرآن مجید میں جا بجا مذکور ہے: جحیم، جہنم، سعیر، سقر، لظا، ہاویہ، حطمہ۔ ان طبقات میں سے ہر ایک میں نہایت وسعت ہے اور قسم قسم کے عذاب ہیں اور رنگ برنگ کے مکانات ہیں۔ مثلاً ایک جگہ ہے جس کا نام غی ہے، قرآن کریم میں ہے: فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ غی میں ڈالے جائیں گے اس کی سختی سے تو دوزخ بھی 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ سأرہقہ صعودا یغلی فی البطون کغلی الحمیم الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون۔ ان آیات میں دوزخ کا تذکرہ اس کے ناموں کے ساتھ ہو رہا ہے اور
ایک مکان ہے جس میں بے انتہا سردی ہے جس کو زمہریر کہتے ہیں، اور ایک مکان ہے جس کو جب الحزن یعنی غموں کا کنواں کہتے ہیں، اور ایک کنواں ہے جس کو پنیت الخبال یعنی زہر و پیپ کی کیچڑ کہتے ہیں۔ ایک پہاڑ ہے جس کو صعود کہتے ہیں، اس کی بلندی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، جس پر کفار کو چرا کر نار دوزخ کی تہ میں پھینکا جائے گا۔ ایک تالاب ہے جس کا نام آب حیم ہے، پانی اس کا اتنا گرم ہے کہ لبوں تک پہنچنے سے اوپر کا ہونٹ اس قدر سوج جاتا ہے کہ ناک اور آنکھیں تک ڈھک جاتی ہیں، اور نیچے کا لب سوج کر سینے و ناک تک پہنچتا ہے، زبان جل جاتی ہے اور منہ تنگ ہو جاتا ہے، حلق سے نیچے اترتے ہی پھیپھڑے، معدے اور اینتروں کو پھاڑ دیتا ہے۔ ایک اور تالاب ہے جس کو غساق کہتے ہیں، اس میں کفار کا پسینہ، پیپ اور لہو بہہ کر جمع ہوتا ہے۔ ایک چشمہ ہے جس کا نام غسلین ہے، اس میں کفار کا میل کچیل جمع ہوتا ہے۔ اس قسم کے اور بہت سے خوفناک مکانات ہیں۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔